بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل مکی 93 آیتیں 7 رکوع۔ سورہ شعراء میں تا سین میم ایک آیت تھی۔ سورۃ النمل تاسین سے شروع ہوتا ہے جو آیت کا جزو ہے۔ وہاں تلک آیات الکتاب المبین تھا، یہاں لفظ قرآن کے اضافے کے ساتھ یوں ارشاد ہوتا ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ خود صورت کی تمہید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں صورتوں کے مضامین میں ایک خاص ربط ہے، اور اسی لیے ترتیب قرآنی میں سورہ شعراء کے بعد سورۃ النمل کو جگہ دی گئی ہے۔ گزشتہ صورت میں مومن کی فطرت یعنی تبلیغ دین حق کا ذکر تھا۔ تبلیغ حق نام ہے ایک نیک خیال، ایک اچھی بات کے کسی کے دل میں ڈالنے کی کوشش کا۔ بسا اوقات مبلغین کی تبلیغ کا خاطر کا اثر نہیں ہوتا، انہیں اس خیال سے رنج ہوتا ہے کہ شاید خود ان سے تبلیغ حق میں کوتاہی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن اکثر لوگ جو ایمان لانے والے نہ تھے ایمان نہ لائے۔ تبلیغ میں صحیح ضروری ہے، مسلمانوں سے شفقت و نرمی کا برتاؤ کرنا ہے تاکہ وہ دین حق پر مستقیم اور ثابت قدم ہو جائیں۔ منکرین حق کو ان کی بدعمالیوں پر خدا سے ڈرانا اور صبر کے ساتھ نصیحت کیے جانا، پھر نتائج اللہ پر چھوڑنا ہے۔ جو نقطہ خصوصیت سے سورہ شعراء میں ذہن نشین کرایا گیا وہ یہ تھا کہ ایسے خطرات سے ہوشیار رہو جو دل میں جاگزیں ہو کر گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ اس ضمن میں شعراء کے اس کلام کی طرف توجہ دلائی گئی جو محض قیاس آرائی اور طبع آزمائی ہوتی ہے، حق سے اس کا دور کا واسطہ نہیں ہوتا، جو ان کے خیال میں آتا ہے کہتے ہیں، اس پر عمل سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اب سورہ نمل میں ایک دوسرے اہم نقطے کا ذکر ہے، اور اس لیے ترتیب میں یہ سورہ گزشتہ سورہ سے بالکل متصل ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ حق میں بھی ایک بات دل میں ڈالی جاتی ہے، وہ بات جس پر مومن کا ایمان اور عمل ہے۔ مومن اس خیال کو لے کر چل نکلتا ہے۔ یہ نیک خطرہ کبھی کوئی نصیحت سن کر یا پڑھ کر آتا ہے، کبھی من جانب اللہ ایک خیال دل میں پیدا کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ وحی ہے اور صالحین کے لیے خطرہ رحمانی۔ اس خطرہ رحمانی پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس خطرہ رحمانی کی صداقت کو ہمیشہ علم و حکمت یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ واہمہ نہیں ہوتا جو شعراء کے کلام کا خاصہ ہے، یہ الہام کی قسم ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے اسرار و انوار کھلتے ہیں، حقائق کا علم ہوتا ہے۔ گزشتہ رکوع میں انبیاء علیہ السلام کی کیفیت صبر کو نمایاں کیا گیا تھا۔ یہاں ان کی شکر گزاریوں کے پہلو کو روشن کیا جا رہا ہے۔ ہدایت کے ساتھ بشارت ملتی ہے، ایمان کے ساتھ ہی اللہ کی عنایات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، لیکن دوسرے نہج سے، یعنی انہوں نے ہمیشہ وحی الہی اور خطرہ رحمانی پر چل کر اپنی قوم کو احکام الہی کی طرف دعوت دی ہے۔ اسی سلسلے میں ان کے تبلیغی مراحل کا ذکر آتا ہے، اور تبلیغ کے لیے جس علم و حکمت کی ضرورت ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلامی تصوف و حکمت اسلامیہ کیا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وعدے ہیں، منکرین کے لیے وعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تاسین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں جو آپ پر نازل ہو رہی ہیں، جو سنائی جاتی ہیں، قرآن عظیم کی ہیں اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. یہ آیتیں، یہ قرآن، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. گزشتہ سورہ میں منکرین کی کیفیت کے بیان پر زور تھا، یہاں مومنین کی کیفیات پر زور ہے. سورہ انداز رحمت سے شروع ہوتا ہے. ان کیفیات بشری کا ذکر ہو رہا ہے جو مومن کے ساتھ خاص ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوشنما کر دکھائے ہیں. وہ برائیوں کو بھلائی سمجھے ہیں، ہم نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے. پس وہ بہکے پھرتے ہیں، اپنے ہی خیالات میں ڈوبے اور مگن رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا اور سخت عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہی سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. اور آپ کو تو قرآن ایک بڑے حکمت والے دانا یعنی آپ کے رب کی طرف سے پہنچتا ہے. یہ قرآن جس اہتمام سے نازل کیا جا رہا ہے، جس طرح آپ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، یہ چیز ہی اور ہے، یہ عطائے خاص ہے. یوں تو ہر نبی کو وحی سے نوازا گیا، لیکن اسی قدر جس کی ضرورت اس زمانے میں تبلیغ کے لیے تھی. رہتی دنیا تک جو کتاب رہے گی وہ آپ کے لیے مخصوص کی گئی. موسیٰ کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، کس طرح پہلے ان کے دل میں ایک بات ڈالی گئی، پھر وہ کس طرح اس پر چل کر منصب نبوت پر فائز ہوئے. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، وہ آگ جو دوسروں کو نظر نہ آئی، میں عنقریب وہاں سے تمہارے پاس کچھ راہ کی خبر لاتا ہوں. شاید اس آگ کے قریب کوئی ہو جو ہم کو راستہ بتا دے، یا جلتا ہوا انگارہ لے آؤں تاکہ تم گرما جاؤ. دیکھو، نور محبت کو نار محبت کہا گیا ہے. جو دیکھا اسے انسیت سے تعبیر کیا گیا، جس میں انس و محبت کا پہلو مضمر ہے. پھر جب موسیٰ اس نار کے قریب پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو آگ میں تجلی فرما رہی ہے، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی زمین کا یہ ٹکڑا اور حضرت موسیٰ اور ملائکہ مقربین. اور دیکھو، آگ کو اللہ نہ سمجھنا،
اللہ تو تمام جہانوں کا پروردگار پاک بے نیاز ہے۔ ہاں، جو تم سے مخاطب ہے وہ میں ہوں۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، زبردست حکمت والا، جس کے تم شیدائی ہو۔ اور اپنا عصا تو ڈال دو۔ موسیٰ نے عصا ڈال دیا۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ تیز حرکت کرنے والے پتلے سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ خوف طبعی سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ مت ڈرو، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ جب اللہ تمہارے پاس ہے تو خوف کس بات کا؟ مگر ہاں، جس نے ظلم کیا اور پھر برائی کے بعد نیکی سے اس کی تلافی کی تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اشارہ یہ تھا کہ ہر چند تم سے ایک کافر کا بھولے سے خون ہوا تھا، وہ ہم نے معاف کر دیا۔ اور اے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یعنی بغل میں دبا کر نکالو، تو وہ بلا کسی عیب کے سفید روشن ہو کر نکلے گا۔ غرض یہ 9 معجزات میں سے 2 معجزے ہیں جو تم کو عطا ہوئے ہیں، ان کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب یہ بصیرت افروز نشانیاں ان نافرمان لوگوں کے پاس پہنچیں تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، اور ان معجزات کا انکار کر دیا محض اپنی بے انصافی اور غرور کے باعث، حالانکہ ان کے دلوں نے ان معجزات کا یقین کر لیا تھا۔ آخر دیکھیے کہ ان فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 7۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے۔ وہ مدین سے جاتے ہوئے راستہ بھول گئے، سردی سخت تھی اور رات اندھیری۔ اس آگ سے امید بندی کہ شاید کوئی راستہ بتا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ اب داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جن کو غلبہ، قوت اور علم عطا ہوا، اور جن کی ذات میں اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں کو جمع کیا۔ آپ کی تبلیغ ایک خاص حکیمانہ انداز لیے ہوئے ہے۔ دیکھو انہوں نے ذہن کو اسلامی تعلیمات سے مسخر کرنے میں علم اور حکمت دونوں سے کس طرح کام لیا۔ ان کو پرندوں سے لے کر اجنہ تک کی زبان پر قدرت تھی اور ہوائیں تک ان کی تابع تھیں۔ یہ اللہ کی عنایات ہیں جن سے اس نے اپنے انبیاء کو نوازا تاکہ وہ اللہ کا دین پھیلائیں۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور ان کے بیٹوں میں سے ان کے جانشین سلیمان کو ایک علم خاص عطا فرمایا، اور وہ دونوں بھی شکر گزار رہے، کہا کرتے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ دیکھو یہ نہ فرمایا کہ سب پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے علی الاعلان کہا اے لوگو، میرے رب کی طرف سے ہم کو اڑتے ہوئے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہر قسم کی چیزیں اس عظیم الشان سلطنت کے قیام و تدبیر کے لیے عطا ہوئی ہیں۔ بے شک یہ اس کا کھلا فضل ہے، ایسا واضح فضل ہے جو اظہر من الشمس ہے، جس کو سب دیکھتے تھے کہ انسان، جن، پرند سبھی حضرت سلیمان کے سامنے حاضر ہوتے، اور سلیمان کے سامنے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے جاتے ہیں، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یعنی مختلف دستوں میں تقسیم کیے جاتے اور کاموں پر لگائے جاتے۔ ان سب کا حضرت سلیمان کے روبرو جمع ہونا ایک حکم کے تابع تھا۔ ایک بار فوجیں یوں ہی جمع ہوئیں، ان کو کوچ کا حکم ہوا اور وہ روانہ ہو گئیں، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک بستی پر سے گزری تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تم کو پیس نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ چونٹی کی یہ بات ہوا نے جو سلیمان کے قابو میں تھی حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی کہ نظام حکومت کے لیے ان کا ہر بات سے حتی الامکان باخبر رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ سلیمان اس چونٹی کی اس بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور یہ بھی توفیق دے کہ ہمیشہ وہ نیک کام کیا کروں جو تجھے پسند ہو، مجھ سے بلا وجہ تیری مخلوق کو اذیت نہ پہنچے بلکہ فائدہ ہی ہو کہ اسی میں تیری رضا ہے، اور مجھ کو محض اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی نیک بندے کے متعلق گمان بد بھی رکھے تو بسا اوقات اس کو باخبر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان صالحین کی جماعت میں داخل ہونے کی دعا فرماتے ہیں، رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا؟ کیا کہیں پرندوں کے جھنڈ میں مجھ کو نظر نہیں آتا، یا حقیقت میں وہ غائب ہی ہے؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ میرے سامنے اپنی غیر حاضری کی کوئی دلیل صریح عذر معقول پیش کرے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جس کو آپ نے بھی نہ جانا، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک تحقیقی خبر لے کر حاضر ہوا۔ خبر یہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کو ہر چیز، مال، دولت، فوج وغیرہ سب میسر ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور یقیناً یہ ان کی غلطی ہے، ان کو شیطان نے ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے ہیں۔
پس انہیں راہ حق پر چلنے سے روک دیا ہے تو وہ راہ ہدایت نہیں پاتے۔ اس طرح ہدہد نے سلیمان کو اس ملک و قوم کا پتہ دیا جس کا ان کو علم نہ تھا، ساتھ ہی اس کی اصلاح کی طرف ترغیب دی۔ اللہ جس کو جو علم دے اور جو کام لے وہی قادر مطلق ہے۔ نیز ہدہد نے اپنے وجدان فطری سے کہا، یہ لوگ اللہ ہی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے یا ظاہر کرتے ہو سب جانتا ہے۔ ایسے معبود حقیقی کو چھوڑ کر ایک صورت کو سجدہ کرنا کیسی نادانی۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ بڑے زبردست تخت حکومت و قدرت کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے جو کہا سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ لے یہ میرا خط دے جا اور اس کو ان کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے گیا اور دریچے سے ملکہ سبا کے کمرے میں جا کر اس کے سینے پر چپکے سے خط رکھ دیا۔ ملکہ سبا نے، جس کا نام مفسرین نے بلقیس لکھا ہے، اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ملکہ سبا نے کہا، اے دربار والو، میرے پاس ایک بڑی بزرگی والا خط ڈالا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، اور مضمون یوں ہے کہ میرے پیغام حق کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ اور میری نبوت کا اقرار کرو۔ نوٹ: اللہم اہدنا الصراط المستقیم سجدہ تلاوت کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے تخت کو عرش عظیم سمجھا، یہ اس کی نادانی تھی۔ اس سجدہ تلاوت میں اس کی اصلاح بھی کر دی گئی اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ معبود حقیقی ایک و یکتا ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا رکوع. حضرت سلیمان کا واقعہ جاری ہے. ملکہ نے درباریوں سے مشورہ طلب کیا. کہا اے دربار والو، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. تم جانتے ہو کہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو اور صلہ نہ دو. وہ بولے ہم بڑے زور آور اور جنگجو ہیں، باقی آپ کو اختیار ہے، بس آپ جو حکم دیں اس پر غور فرما لیں. اس نے کہا کہ لڑائی بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. اس لیے مناسب یہ ہے کہ سلیمان کے متعلق صحیح اندازہ کیا جائے کہ انہیں کیا پسند ہے. اگر بادشاہ ہوگا تو تحفے سے راضی ہوگا یا ملک کا خواہش مند ہوگا، اور اگر وہ نبی ہیں تو اس پر مصر ہوں گے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. اور اس لیے میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں. پھر جب قاصد ملکہ کے تحفے کے ساتھ سلیمان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یہ مال و دولت درکار نہیں. مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے، بلکہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش رہو. اور فرمایا تم ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کریں گے جن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ پسپا اور خوار ہوں گے. ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے واضح انداز بیان سے سمجھ گئی کہ آپ کو قوت خداداد حاصل ہے کہ پرندے تک حکم بجا لاتے ہیں. آخر حضرت سلیمان کے روبرو حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور بڑے ترس و احتشام سے روانہ ہوئی. جب ملک شام کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا اے سردارو، تم میں ایسا کون ہے کہ اس کا تخت میرے سامنے لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے سامنے حاضر ہوں. اس طرح اس پر اظہار قدرت کے ساتھ یہ راز بھی آشکارا ہو جائے گا کہ اللہ کی مائیت سلیمان کے ساتھ ہے، یقیناً یہ اس کے نبی ہیں. جنوں میں سے ایک طاقتور تیز ترار جن نے کہا میں اسے حاضر کیے دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی یہ اجلاس ختم ہو، اور میں اس کام کے لیے طاقتور و امانت دار ہوں. اسے حاضر بھی کروں گا اور کوئی خیانت قطعی نہ ہوگی. حضرت سلیمان کے درباریوں میں سے ایک شخص نے جس کے پاس علم کتاب تھا، یعنی جو نبی کا سچا متبع اور ان کے علم سے فیضیاب تھا، خود کوئی نبی یا صاحب کتاب نہ تھا، اس نے کہا میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے قبل ہی اسے حاضر کر سکتا ہوں. اور حضرت سلیمان کا اذن پاتے ہی تعمیل کی. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خود اپنا نقصان کرتا ہے. میرا پروردگار بے نیاز کرم فرمانے والا ہے، اسے کسی کی کیا حاجت. اس آیت کریمہ میں چند باتیں قابل غور ہیں. اول بتایا گیا کہ ناری کو جو طاقت دی گئی ہے اور بندہ مومن کو جو طاقت عطا ہوئی ہے اس میں کتنا فرق ہے. دوم، جسے جو ملتا ہے وہ نبی کے اتباع سے ملتا ہے، نبی کو بھی اللہ ہی سے ملتا ہے. اس کی نظریں ہمیشہ مسبب پر رہتی ہیں، سبب سے اٹھ جاتی ہیں، خواہ وہ سبب اس میں اعظم ہی کیوں نہ ہو. اکثر بزرگوں نے یا حیو یا قیوم اس میں اعظم فرمایا ہے.
حضرت قبلہ نے فرمایا کہ صاحب کتاب نے جو فرما دیا وہی اسم اعظم ہے۔ چہاروں، شکر کرتے رہنا، شکر گزار رہنا، یہی بندگی ہے۔ یہ سورہ ہی شکر گزاری کے مضامین سے معمور ہے۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کی فہم کا اندازہ فرمانے کے لیے حکم دیا، کہا کہ اس کے تخت کی اس ملکہ سبا کے لیے کچھ صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے، حقیقت آشنا ہے، یا ان میں سے ہے جو راہ حق سے بہکے ہوئے ہیں، جن کو ایسی باتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب وہ سفر طے کرتی ہوئی آ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے، اور اس آزمائش کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم کو اس سے قبل ہی آپ کی شان نبوت کا علم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اور سلیمان نے اس کو ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی روک دیا، اور اس سے قبل وہ کافروں میں سے تھی۔ بلقیس کی تربیت دین حضرت سلیمان نے شاہانہ انداز حکمت کے ساتھ جاری رکھی۔ اس کو حقائق کی طرف توجہ دلانا کافی تھا، حقائق کے بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہ تھی۔ پھر باطل عقائد دل سے ہمیشہ کے لیے اسی وقت محو ہوتے ہیں جب ذہنی طور سے بھی ان کا فریب کھل جاتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے، جس کے فرش شیشوں سے مزین تھے اور جس کے نیچے پانی لہریں مارتا رہتا تھا۔ ملکہ سبا کی نظر پانی کی لہروں پر پڑی، شیشے کے فرش کا اسے خیال تک نہ گزرا۔ پھر جب اس فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے، اور اس طرح پائچے اٹھائے کہ اپنی پڑیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ فریب نظر ہے، حقیقت کو پہچانو۔ ملکہ کو ندامت ہوئی کہ اب تک وہ زندگی میں کس قدر غلط فہمیوں میں مبتلا رہی۔ اس نے سورج کو سجدہ کیا، رب کو نہ پہچانا۔ فوراً بول اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ تیرے سوا غیر کی عبادت کی ہے۔ میں اللہ کے آگے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اور سلیمان کے ساتھ ان کی اتباع میں آ کر مسلمان ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا ذکر تھا۔ حضرت سلیمان کے ذکر میں دین و دنیا کے پر رونق امتزاج کا ذکر ہوا۔ اہل عالم دین کو چھوڑ کر صرف دنیا چاہتے ہیں تو ان کا وجود رحمت نہیں زحمت بن جاتا ہے۔ وہ ظلم ڈھاتے ہیں، مخلوق خدا کو اذیت پہنچاتے ہیں اور خود سر ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف اپنے واہ میں رہ جاتے ہیں اور وہی ان کے نظریہ حیات بن جاتے ہیں۔ انہی کو وہ حق سمجھنے لگتے ہیں۔ انسانیت کی ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔ اینٹ پتھر کی عمارتوں کی ترقیوں کو وہ انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں۔ ایسی حالت میں نبی کی ہدایت کے باوجود اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ قوموں کو ان سے سبق لینا چاہیے اور اپنا نصب العین محض تسخیر کائنات نہیں بلکہ علم سے حاصل کی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو راہ حق میں صرف کرنا ہونا چاہیے تاکہ تکمیل انسانیت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک نبی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، اور رہتی دنیا کے لیے نمونہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے چند قوموں کا ذکر ہے جو اپنی سرکشی اور ناعاقبت اندیشی کے باعث ہلاک ہوئی، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم بھائی صالح کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، تو ناگاہ وہ دو فریق ہو کر یعنی ایک مومن دوسرے منکر آپس میں پیغام حق کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور ایک گروہ نے طیش میں آ کر کہا کہ اگر یہی دین سچا ہے تو پھر عذاب الہی آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کے پیغمبر نے انہیں ان کی جلد بازی سے بھی روکا۔ فرمایا، اے میری قوم، تم کو کیا ہوا ہے؟ تم بھلائی سے پہلے برائی کی کیوں جلدی کرتے ہو؟ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور عنایات سے نوازے۔ نبی قوم سے نفرت دور کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے فیوز و برکات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قوم کی شامت اعمال کہ اس کو خیر بھی شر نظر آتا ہے۔ انہوں نے بجائے اصلاح کرنے کے یہ گستاخانہ جواب دیا، صالح، ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری ہر نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 شخص ایسے تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے رہتے اور اصلاح نہ کرتے تھے، نہ اپنی نہ قوم کی۔ انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ کفر کے ان سرغنہ لوگوں نے کہا کہ آپس میں قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں، اور اس طرح الزام سے بچ جائیں گے۔ کفار نے سازش کر لی تھی، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا تھا کہ شرارت کا وبال خود بھگتیں، اور انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ خود اپنے جال میں کیسے پھنسے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے ان کی سازشوں کا نتیجہ کیا ہوا، یہی کہ ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا، اور یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے باعث ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایک ہی بستی میں مومن و کافر تھے، کافر تباہ کیے گئے، اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ یہ ان کی شکر گزاری کا صلہ تھا، اور وہ خدا کی نافرمانی سے بچتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو بڑی مصیبت اور ہر عذاب سے بچایا ہے۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ کیسا برا اور گندا کام ہے؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر للچا کر دوڑتے ہو؟ در حقیقت تم لوگ بالکل جاہل ہو۔ لیکن ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک صاف پارسا بنتے ہیں، پھر ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام؟
پھر ہم نے ان کو یعنی لوط کو ان کے گھر والوں کو بچا دیا سوائے ان کی بیوی کے، جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہوگی کیونکہ وہ اسلام نہ لائی تھی۔ اور ان پر ہم نے خوفناک می برسایا یعنی پتھر برسائے، اور یہ بری بارش تھی جو ان لوگوں پر ہوئی جو اللہ کے غضب سے ڈرائے جا چکے تھے۔ غرض بقول شاہ صاحب سرکار دو عالم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر بالترتیب 3 واقعات میں کیا گیا۔ حضرت سلیمان کے قصے میں کفار نے کہا ہم بڑے زور آور اور جنگجو ہیں، ہم سے مقابلہ آسان نہیں۔ فتح مکہ کے وقت یہی قریش نے کہا۔ حضرت صالح کو 9 سرداروں نے مارنے کا قصد کیا۔ سرکار دو عالم کے بھی 9 سردار دشمن تھے۔ تمام سرداروں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، آپ صاف نکل گئے۔ قوم لوط نے چاہا کہ پیغمبر کو شہر سے نکال دیں، یہی مکہ والے چاہ چکے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے حضور نے ہجرت کی اور یہی ہجرت فروغ دین اور فتح مکہ کا باعث بنی۔ تبلیغ حق میں ثابت قدم بندوں کو بھی سرکار دو عالم کے صدقے میں عنایات الہی سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ عنایات جس قسم کی ہوں اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ جس طرح حضرت صالح کے زمانے میں ان کے شہر میں 9 آدمی ملک میں فساد پھیلاتے رہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں 9 آدمی اسلام کی بے حکمی پر آمادہ رہے۔ مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں۔